بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کربلا کیا ہے؟ کربلا کے سارے واقعے سے درس اور سبق کیا ہے، اس حوالے سے کچھ کلام کر لیتے ہیں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 265 سے پڑھ رہا ہوں۔ سن 61 ہجری کا واقعہ، جب یزید نامراد، یزید بدبخت سلطنت پر قابض ہو گیا تو اس نے امام عالی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا، جسے امام عالی مقام نے مسترد فرمایا اور آپ مدینے سے مکہ تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن سلیم اسدی یہ لکھتے ہیں کہ ہم کوفہ سے مکہ حاضر تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صبح چاش کے وقت باب کعبہ کے قریب امام عالی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما یہ دونوں آہستہ آہستہ کچھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ امام علی مقام سے یوں عرض کر رہے ہیں کہ علی جا، آپ مکے میں تشریف رکھیے، ہم آپ کی بیعت فرما لیتے ہیں۔ تو امام علی مقام جواب عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سن رکھا ہے کہ ایک مینڈا ہوگا کہ جس کو مکے میں ذبح کیا جائے گا اور اس سے مکے کی حرمت پامال ہوگی، لہذا میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری شہادت ہے وہ تو طے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میری شہادت کا تو طے ہو چکا، میں یہاں رہوں تب بھی، یہاں نہ رہوں تب بھی شہید تو ہونا ہی ہے۔ اب نقصان یہ ہوگا کہ یزید میری دشمنی میں کعبے کی حرمت کو پامال کرے گا، لہذا مجھے مکہ سے جانا ہوگا۔ اس کے بعد یہ دونوں دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے۔ ظہر کے قریب امام علی مقام نے طواف فرمایا، صفا مروہ کی سعی کی، بال بنوائے، عمرہ شریف مکمل کیا اور اس کے بعد آپ مکہ سے آپ روانہ ہو گئے۔ اب امام علی مقام کا جو سفر ہے وہ کوفہ کی طرف ہے۔ امام علی مقام کو راستے میں عرب کا ایک مشہور شاعر ملتا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کوفے والوں کا کیا حالات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے امام علی مقام، کوفہ کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آسمان سے فیصلے اتر چکے ہیں، ہونا وہی ہے جو اللہ پاک چاہے گا۔ یہ سن کر امام علی مقام نے فرمایا تم نے سچ کہا، حکم پہلے بھی اللہ ہی کا تھا اور بعد میں بھی اللہ ہی کا ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارے رب کی ہر دن نئی شانیں ہیں، اگر خدا کا فیصلہ وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تب ہم اس کی اس نعمت پر اس کی حمد بجا لاتے ہیں۔ شکر کی توفیق بھی اللہ ہی بخشتا ہے، اور اگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے تو تب جس کی نیت سچی ہوگی، جو حق کا پیروکار ہوگا، جو صرف لوگوں کے سامنے نہیں تنہائیوں میں بھی تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے سرکشی نہیں کرتا، وہ اللہ کے فیصلوں پر اپنا سر جھکایا کرتا ہے۔ اور یہ فرما کر امام علی مقام نے کوفے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں یزیدی فوج نے آپ کو روکا اور یوں کربلا پہنچے، اور پھر تقدیر کا لکھا پورا ہوا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے 72 وفادار ساتھیوں کے ساتھ 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف آواز حق بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑوں کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، انتہائی شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت کے ساتھ جینے کا، عزت کے ساتھ مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا اور صبر و رضا کا وہ درس دے گئے، وہ سبق دے گئے کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ وہ کیا خوب کہا ہے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے۔ اور ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے،
فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ ارے وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکے، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکے، ارے پھر ہم کیوں نہ کہیں ہمارا حسین ہے۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو سورج کو گرہن لگا، آسمان سرخ ہو گیا، زمین پر کئی دن تک اندھیرا چھایا رہا، یہاں تک کہ دن میں بھی تارے نظر آنے لگے اور آسمان سرخ رہا، کئی روز تک آسمان سے خون برستا رہا، اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں بھی رنگین ہو گئی، اور راوی لکھتے ہیں کہ اس آسمانی خون سے جو کپڑے رنگے گئے وہ کپڑے جب تک رہے وہ ان کی سرخی نہیں گئی، حتیٰ کہ وہ کپڑے پرزے پرزے ہو گئے۔ اللہ! اور ملک شام میں اس دن جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون رواں ہو جاتا، یہ عالم دیکھ کر لوگوں نے سمجھا کہ شاید قیامت آ گئی۔ اللہ اللہ! میرے سامعین و حاضرین، کربلا ایک حقیقت ہے، ایک دردناک سانحہ ہے۔ صبر و استقامت، برداشت، جان نثاری، رضائے مولا پر رضا راضی رہنے والے اور حق پر ثابت قدمی کے ساتھ کی زبردست داستان ہے۔ اس پہ کافی شعراء نے کلام لکھے ہیں، اگر میں کلام پڑھوں گا تو شاید وقت پھر اجازت نہیں دے گا، تو کلام کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ اب پھر آتے ہیں اصل موضوع پہ۔ درس کیا ہے کہ کربلا نہایت غمناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کربلا کی داستانوں میں جہاں اپنوں کی وفائیں ہیں وہیں یزیدیوں کی جفائیں بھی ہیں۔ کربلا صبر کی انتہا ہے اور یزیدیوں کی جانب سے ظلم کی بھی انتہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کو جس چیز نے کربلا بنایا، یعنی اس سانحے کو جس شے نے اہمیت دی، وہ کیا ہے؟ وہ امام عالی مقام کا وہ موقف ہے کہ جس کو سمجھنے کی آج ہمیں ضرورت ہے کہ امام عالی مقام نے، آپ سید الشہداء، آپ جنت کے شہزادے، آپ زمین کے شہزادے، ارے پانی کی کیا کمی ہے، پھر بھی فرات کے کنارے رہتے ہوئے پیاس برداشت کی۔ ارے امام فرات کو حکم دے دے تو فرات خود حاضر ہو جاتا، پھر بھی یزیدیوں کی جفائیں دیکھی، یزیدیوں بدبختوں کی ان کی گستاخانہ جملے بھی سنے۔ ارے امام علی اکبر سے لے کے امام علی اصغر تک اپنے شہزادے نے قربان کیے، اپنے بھائیوں کے خون سے لت پت لاشیں بھی اٹھاتے رہے، اپنے جان نثاروں کی قربانیاں بھی دیکھی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے بازو بھی ملاحظہ کیے۔ غرض وہ کون سا دکھ ہے، وہ کون سا غم تھا جو کربلا میں امام علی مقام کے دل پر نہیں گزرا ہوگا؟ سب ظلم برداشت کیے، سب دکھ سہ لیے، سوال یہ ہے آخر کیوں؟ امام علی مقام، میں مثال دے رہا ہوں، ذرا آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، سوچیں اگر یزید کی بالفرض بات مان لیتے تو کیا یہ قربانی دینی پڑتی؟ نہیں، دولت بھی ملنی تھی، ظاہری عزت بھی مل جاتی، کوئی عہدہ بھی مل جاتا۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے اس سب کو ٹھوکر کیوں لگائی اور قربانیوں کو قبول کیوں کیا؟ ان سب کے پیچھے امام علی مقام کا ایک موقف ہے، ایک سوچ ہے، ایک ذہن ہے۔ اب یہ موقف کیا ہے؟ اس موقف کو سمجھنا ہے تو قرآن کو لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49-50 اس کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں۔ اس آیت کریمہ میں امام علی مقام کا موقف بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ مکے سے لے کر میدان کربلا تک 10 محرم کی صبح تک جو خطبہ ارشاد فرماتے رہے، وہ سب کچھ اس آیت کریمہ کی گویا وضاحت تھی۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں اس آیت کا شان نزول بھی آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ اہل علم جو ان کے نامور علماء تھے، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر یوں عرض کرتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے کچھ قبائل کے ساتھ جھگڑے ہیں، ہم وہ جھگڑے آپ کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، آپ ان کے فیصلے، ان جھگڑوں کے فیصلے ہمارے حق میں کر دیں، اور جواباً ہم سب کے سب آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی تو اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے فرما دیا
کہ قیامت تک کے جتنے بھی اسلامی حکام ہوں گے، اسلام کے تخت پر بیٹھنے والے اسلامی حکمران ہوں گے، ان سب کو یہ حکم دے دیا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے یا اپنے عزیزوں کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ فیصلہ وہی کریں گے جو اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ آیت نمبر 49 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ کہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ اس کے مطابق کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی یعنی ان کے پیچھے نہ چلو۔ یعنی اسلامی حکمران جتنے فیصلے کرتے ہیں ان کی بنیاد خواہشات نہیں، بلکہ اسلامی تخت پر بیٹھنے والے حکمران کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو اپنا معیار بنائے اور قرآنی تعلیمات کے فیصلے نافذ کرے اور قرآنی تعلیمات کو معاشرے میں رائج کرے۔ اور یہ حکم دینے کے بعد فرمایا اَفَحُکْمُ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بنی اسرائیل کے نامور بڑے بڑے اہل علم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے جہالیت والے اندھیروں کی طرف چلے جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت تھا جب دنیا پر جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اب اسلام تشریف لا چکا، اب تاریکی دور ہو چکی، اب اسلام کا سورج نکل چکا، اب اسلام کا نور پھیل چکا، اب دور جہالیت کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ اب جو دستور نافذ ہوگا، اب جو قانون بنے گا، جو فیصلے کیے جائیں گے، ان کی بنیاد اب اسلام کے نور پر، قرآنی تعلیمات پر رکھی جائے گی، جاہلیت کے رسوم و رواج پر نہیں رکھی جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ سامعین محترم، حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک اسلامی حکمران کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا گیا کہ کوئی بھی اسلامی حکمران سلطنت کے فیصلے اپنی ذاتی خواہشات پر نہیں کر سکتا، رسوم و رواج پر نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی روشنی میں کر سکتا ہے۔ یہ ہے امام علی مقام کا بنیادی اختلاف، یہ ہے امام علی مقام کا یزید کے خلاف موقف۔ اور یزید جب تخت اسلامی پر قابض ہوا تو اس نے کیا کیا؟ وہ خود فاسق تھا، وہ بے نمازی تھا، وہ شرابی تھا، بدکار تھا، رحمان کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے والا، فساد پھیلانے والا، اللہ پاک کے احکام کو پامال کرنے والا، سنتوں کو معاذ اللہ مٹانے والا، ان کی بے حرمتی کرنے والا، اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام سے بدلنے والا، سنتوں کو بدلنے والا، غیر شرعی کاموں کو رواج دینے والا۔ یہ بدبخت خود بھی سنتوں کا پیروکار نہیں تھا اور دوسروں کو بھی خلاف سنت امور پہ ابھارتا تھا۔ اس کا دل، اس کا میلان، اس کی طبیعت وہ اسلام کی طرف نہیں تھی بلکہ نفسانی خواہشات کی طرف تھی۔ وہ اسلام کا ظہور آ جانے کے بعد بھی اس کی یہی خواہش تھی کہ زمانے کو پھر سے جہلیت کے اندھیروں کی طرف دھکیل دیا جائے، اور یہی وہ موقف تھا، یہی وہ بنیادی اختلاف تھا امام علی مقام کا، کہ امام علی مقام نے تمام ظلم برداشت کیے، کربلا کی خاک کو اپنے پاک خون سے رنگ دیا اور بالآخر جام شہادت پی لیا، مگر اپنے موقف پر قائم رہے۔ امام علی مقام نے کئی مقامات پر اپنے اس موقف کو واضح بھی اعلان فرمایا، جیسے کہ ایک مرتبہ آپ نے بصرہ کے سرداروں کو خط لکھا جس میں آپ نے یہ واضح لکھا انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت نبی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان السنت قد امتیت، بے شک جو سنت ہے وہ مر رہی ہے، وان بدعات قد احتیت، اور بدعات کو، گمراہیوں کو فروغ یعنی رواج دیا جا رہا ہے۔ پھر جب امام علی مقام میدان کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں بھی آپ نے ایک جگہ ایسا ہی ارشاد فرمایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے یوں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم ایسے لوگوں، ایسے بندے کو، ایسے حکمران کو دیکھو جو ظلم کو فروغ دے رہا ہے، جو اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال جان رہا ہے، اور جو لوگوں کو گمراہیوں کی طرف دھکیل رہا ہے، تو اگر اس کو ہاتھ سے نہ روکو گے، زبان سے برا نہ کہو گے، تو اللہ پر حق ہے کہ وہ تمہیں بھی اسی ظالم کے ساتھ گردانے۔ اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ آج یہ جو یزیدی ہے انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا ہے، انہوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں میں فساد پھیلا دیا ہے، لوگوں کی حدود، جو اللہ پاک نے جو حدود رکھی ہیں ان شرعی حدود کو پامال کیا ہے، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو یہ حلال جانتے ہیں، اور میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ایسے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کروں۔ یہ تھا امام علی مقام کا موقف، کہ آپ فرما رہے تھے کہ یزید جہلیت پھیلا رہا ہے، اسلامی نور کو مٹا رہا ہے،
शैतानी कामों को रवाज दे रहा है, मुआशरे को, उम्मत मुस्लिमा को किताबुल्लाह से हटाकर जहलियत के अंधेरों की तरफ धकेल रहा है। जबकि कुरान करीम ने इस्लामी हुक्मरान के लिए, जैसे पहले बयान किया, कि वाज़ेह किया है कि इस्लामी हुक्मरान जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले कर सकता है। ये है मैदान करबला का अहम तरीन बुनियादी सबक जो हम मुसलमान भुला बैठे हैं। अरे हम मुसलमान हैं ना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे तौर तरीकों का मयार, हमारी जिंदगी का अंदाज, हमारा बयान जिंदगी, रहन सहन, हमारे उठने बैठने पढ़ने लिखने का तरीका, मुआशी मामलात, खाने पीने का मयार, गर्ज के हमारी जिंदगी का हर लम्हा का मयार कुरान पाक और इस्लाम का नूर है। जहलियत के रसूम और रवाज नहीं। जिस तरह इमाम अली मकाम उम्मत को जहालत के अंधेरों से बचाने के लिए पूरी कुव्वत के साथ खड़े हुए, साबित कदमी दिखाई देते हुए करबला में पहुंचे, जुल्म बर्दाश्त किया और शहीद भी हुए और यजीदियत को खाक में मिला दिया। इसी तरह हर सच्चे पक्के हुसैनी का ये अव्वलीन हक है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुआशरे में जहलियत के अंधेरों को हरगिज हरगिज ना फैलने दें। मगर अफसोस कि हम लोगों ने करबला को महज एक रस्म बना लिया है, और वो मौकफ जिसकी बिना पर इतना बड़ा ये वाकया पेश आया, अफसोस वो मौकफ हमें याद ही नहीं। वो जहलियत के अंधेरे जिनको मिटाने के लिए इमाम अली मकाम ने अपने खानदान के उस पाक खून से करबला की खाक को रंग दिया। अरे आज उसी जहलियत के वो किरदार हमारे माशरे में रच बस चुके हैं। मैं मिसाल दे दूं, जमाना जहलियत में शराब आम थी, आज शराब कहां नहीं मिलती। जमाना जहलियत में बदकारी आम थी, बदकिरदारी आम थी, आज वो कौन सी जगह है जहां पे ये काम नहीं हो रहा। अरे जमाना जहलियत में वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया जाता था, आज क्या नहीं हो रहा। आज क्या ओल्ड हाउस नहीं बन रहे, रिश्तेदारों से पता ताल्लुकी नहीं हो रही। आज क्या घरों घरों में, हर घर में जादू टूने नहीं हो रहे। क्या हम लोग सूद पे काम नहीं कर रहे, और इसको हमने माशरी माइशत और इसको मॉडर्निज्म का नाम दे दिया। बेपर्दगी बेहयाई को हमने जिद्दत का नाम दे दिया। ये क्या है? गाने बाजे हमारे अंदर इस कदर बस चुके, क्या ये जहलियत की निशानी नहीं थे? जमाना जहलियत में ये नहीं थे। आज ये हमारे अंदर इतने बस चुके कि हमने अपनी मसाजिद को भी इनसे दूर न रखा। हमारी मसाजिद के अंदर भी म्यूजिकल रिंग टोन्स बज रही होती है। अरे ये क्या है? ये क्या है? ये हुसैनी है। नस्ली तासुब आज हमारे अंदर इतना है, जहलियत में था, आज की बात कर रहा हूं, आज हमारे अंदर इतना है कि अपने बाप दादाओं के ऊपर फख्र करते हैं और दूसरों को हकीर जानते हैं। अरे गर्ज वो कौन सी ऐसी बुराई है जो जमाने जहलियत में थी और आज नहीं थी? सिर्फ फर्क इतना है, आज हमने इसको माशरती तरक्की का नाम देकर अपने अंदर नाफिज कर लिया, सूद को प्रॉफिट का नाम देकर अपने लिए हलाल कर लिया। अरे ये क्या है? इमाम अली मकाम का यजीद के खिलाफ जो मौक़िफ़ था, वो मौक़िफ़ तो आपको वाज़ेह हो गया कि इमाम अली मकाम का मौक़िफ़ असलूब कुरान, यानी इमाम अली मकाम का जो सिर्फ मौक़िफ़ था जिस पे आप डटे रहे, वो यही था कि इस्लामी हुक्मरान वो फैसले नाफिज करेगा जो ऐन कुरान के मुताबिक हों, अपने जाती फैसले नाफिज नहीं कर सकता, और जहलियत के अंधेरों को मिटाने आए थे। इसीलिए इमाम अली पाक ने अपनी जानों का 72 जानों का नजराना वहां पेश किया। अब सोचने की बात है, ये मेरा आपसे एक सवाल है, आज हम खुद को हुसैनी कहते हैं, हम करबलाई कहते हैं, मौक़िफ़ भी हमारे सामने है। अफसोस की बात यह है कि वो बुराइयां जो यजीदियत में थी, आज वो सारी की सारी बुराइयां हम में मौजूद हैं। अरे इमाम पाक को याद करना बहुत आसान काम है, अफसल काम है, नसीब वालों का काम है। इमाम पाक की न्याज पकाना, खाना, खिलाना, बांटना, ये सब बड़े आसान अफसल काम है। लेकिन वो मौक़िफ़ इमाम पाक का कहां गया कि जिसके पीछे ये सारा वाकया पेश आया? उस मौक़िफ़ को कौन लेके चलेगा? क्या हम हुसैनी नहीं है? अगर हम हुसैनी हैं तो फिर इस मौक़िफ़ को हम लेके चलेंगे ना। हम कुरान पाक को अपना मिशर राह बनाएंगे, हम शरीयत को अपना मिशर राह बनाएंगे, हम सुन्नत को अपनाएंगे। हमें करना क्या है? हमें करना सिर्फ ये है कि इमाम पाक के मौक़िफ़ को सामने रखें। हर बंदा सबसे पहले अपने घर में, अपने अजीज व अकारिब में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में
اپنے معاشرے میں ان جہالیت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے پرعزم ہو جائے اور کوششیں شروع کر دیں کہ آج کے بعد ہم اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں ان جہالیت کو مٹا کے رہیں گے، ہم وہ کام کریں گے جو عین قرآنی اصول کے مطابق ہے۔ اور آج کا یہ سبق اپنے دلوں میں پکا کر، ذہنوں میں پکا کر بٹھا لے کہ ہماری زندگی کا معیار رسم نہیں ہے، ہماری زندگی کا معیار یہ غیر مسلموں کے طور طریقے نہیں ہے، ہماری زندگی کا معیار یہ معاشرے کے رویے نہیں، بلکہ مسلمان کی زندگی کا معیار رب کا قرآن اور اسلام کا نور ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ